سورہ طور مکی صورت ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے. نزول کے اعتبار سے 76. اس میں 49 آیات ہیں, 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. والطور, کوہ طور کی قسم, جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سماعت کیا. وہ کتاب مسطور, اور لکھے ہوئے نامہ اعمال کی قسم. فی رق منشور, جو کھلے رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے. والبیت المعمور, بیت معمور کی قسم, جہاں پر خانہ کعبہ ہے اسی کی سیدھ میں اوپر 7 آسمان کے اوپر عرش کے سامنے بیت المعمور ہے, جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح, 70,000 شام کو. جس کی ایک دفعہ باری آ جائے پھر جو قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. اور خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں ہے, اور خانہ کعبہ اور بیت المعمور کے درمیان جو فضا ہے وہ سب قبلہ ہے. اسی لیے خانہ کعبہ سے اگر کوئی اوپر ہے تب بھی وہ اسی سمت کی طرف رک کر کے نماز ادا کرے گا. والسقف المرفوع, بلند چھت یعنی آسمان کی قسم. والبحر المسجور, اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم کہ جب قیامت واقع ہوگی تو یہ سارے جتنے سمندر ہیں یہ آگ ہو جائیں گے. ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے, ضرور ہونا ہے. ما لہ من دافع, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان خوب ہلیں گے اور ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جائیں گے. وتسیر الجبال سیرا, اور پہاڑ خوب چلیں گے, ایسے اڑیں گے جیسے ذرات اڑتے ہیں. فویل یومئذ للمکذبین, تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے, بربادی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون, وہ لوگ جو فضول مشغلے میں یعنی کفر میں اور گمراہی میں کھیل رہے ہیں. یوم, اس دن, یداعون الی نار جہنم دعا, جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے. ان کے پاؤں کو پیشانیوں سے باندھا جائے گا اور ان کے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا جائے گا اور انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون, یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے. افسحر هذا, کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون, یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ یعنی اب تو اس جہنم کی آگ کو مانو گے؟ دنیا کے اندر تو قرآن کی باتوں کو تم جادو کہتے تھے. اس لوہا, اس جہنم کی آگ میں چلے جاؤ. فاصبروا او لا تصبروا, تم صبر کرو یا صبر نہ کرو. سواء علیکم, تم پر برابر ہے, اب تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے. انما تجزون ما کنتم تعملون, جیسا تم عمل کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے. ان المتقین, پھر متقیوں کا ذکر. بے شک متقی فی جنات و نعیم, جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے, چین میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم, جو رب نے عطا کیا اس پر وہ خوش ہوں گے, اپنے رب کی دین پر شاد شاد ہوں گے. فوقاہم ربہم عذاب الجحیم, ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. کلوا واشربوا,
اے جنتیوں کھاؤ اور پیو، ہنیئم بما کنتم تعملون، خوشگواری سے خوش ہو کر کھاؤ پیو، تمہارے نیک اعمال کا یہ صلہ ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، مصفوفہ وہ تخت لائن سے لگے ہوئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نکاح کریں گے ان جنتیوں کا حور عین سے، بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی اولاد جنہوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی۔ یعنی اگر والدین یا باپ دادا اعلیٰ درجے میں ہوں گے اور اولاد ادنا درجے میں ہوگی تو اللہ اولاد کو بھی والدین کے صدقے میں اعلیٰ درجے پر پہنچا دے گا۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، یعنی جو اعلیٰ درجے میں ہیں ان کے درجے میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جو رشتہ دار ادنا میں ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ میں پہنچا دے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی جنت میں میووں سے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جیسا وہ چاہیں گے ویسا گوشت انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ ایک دوسرے پر جھپٹیں گے شراب طہور کے جام لینے کے لیے، لیکن یہ جھپٹنا لا لغو فیہا، اس میں کوئی بیہودہ کھیلنا ہوگا، ولا تأثیم، اور گناہ کا انداز بھی نہ ہوگا، بلکہ یہ نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذوق بھرا انداز ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد گھومیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں خدام ہوں گے، الگ الگ وہ خدمتوں پر مامور ہوں گے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے دنیا میں تم کیسے رہے، کیا عمل کرتے تھے، تم کس طرح گناہوں سے بچے، کس طرح تم نے آخرت کی تیاری کی۔ وہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، ہم ڈرتے رہتے تھے کہ نہ جانے ہمارا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، ہمیں ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ پتہ چلا کہ جو جنتی ہوتا ہے وہ دنیا میں ڈرتا رہتا ہے، اور جو جہنمی ہوتا ہے وہ جہنم کے خوف سے بالکل بے پرواہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ فمن اللہ علینا، پھر وہ جنتی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے بہت نیک اعمال کیے تو ہم جنت میں چلے گئے، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں گناہوں سے بچایا، نیکیوں کی توفیق دی اور جنت عطا فرمائے۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اللہ ہی کی عبادت کی تھی۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے اور ڈر عطا فرمائے۔ جس کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ ہر کام کرنے میں سوچتا ہے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور جو بیچارے دین سے دور ہوتے ہیں
تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں، بھئی کاروباری معاملات میں دین کو نہیں لاؤ بیچ میں۔ اگر آپ ان کو کوئی حدیث بھی سنائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو ملاوٹ کرے، جو دھوکہ دے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ دین کو آپ کاروبار کے معاملات میں بیچ میں نہیں لائیں۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین صرف مسجد تک محدود ہے، یہ تو 24 گھنٹے کا دین ہے، یہ تو بازار میں بھی دین اسلام پر چلنا ہے، گھر میں بھی دین اسلام پر چلنا ہے، مسجد میں بھی دین اسلام پر چلنا ہے۔ کم از کم بندہ عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم غلطی تو مان لے، کم از کم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے سر تو جھکا لے، اور شرمندگی سے، ندامت سے اپنے سر کو جھکایا، ہاں یہ غلطی ہے، واقعی ہم ہٹے ہوئے ہیں، کم از کم اتنا تو کرے۔ لیکن یہاں تو وہ کہتے ہیں نا چوری اور زنا، جو سینہ زوری، ایک تو چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور اس مبارک نشست کی برکتوں سے ہمیں نور ہی نور عطا فرمائے، اور ہماری زندگی بدل جائے، ایک پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب ہو۔